الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وسندنا ومرشدنا وهدينا ونبينا ورسولنا وأفضل متاعنا وحبيبنا ومكرمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة قالوا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا في أمتك اليوم كثير وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسيكون في قرون بعدي أو كما قال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائے دیتا تھا سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائے دیتا تھا سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دل اٹھاتا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دل اٹھاتا تھا سلام اس پر جو خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکل اسیروں کی سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکل اسیروں کی سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے غیروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے اسٹیج پر معزز و مقتدر حضرات علماء اعظام بالخصوص ہمارے مشفق و مربی کرم فرما نمونہ اسلاف رہبر شریعت و سنت
جناب حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور بہت سے علماء موجود ہیں۔ ان اکابرین کی توجہات میرے اوپر رہی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ بات کہلوا دے گا، اور میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں کہ ان اکابرین کی توجہ میرے اوپر رہے گی۔ ان اکابرین کے درمیان میں آپ حضرات کے روبرو کچھ پیش کروں۔ سچائی یہ ہے کہ مجھے اپنا ایک سبق آپ حضرات کے درمیان رکھنا ہے ان اکابرین کی موجودگی میں، اور اس نیت کے ساتھ رکھنا ہے کہ اگر اس میں کوئی خطا اور خامی ہوتی ہے تو میری اصلاح ہو جائے۔ عزیزان محترم، آپ بخوبی جانتے ہیں اس بات کو کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور ذلت و رسوائی کے گڑھے میں مسلمان جا چکا ہے۔ چون طرفہ مسلمان بڑے پریشان نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ جب گوگل کھولتے ہیں یا موبائل کی کسی اور ایپ پر جاتے ہیں تو آپ گھر پر بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کا علم آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ آج ہم کتنے پریشان ہیں اور کس حال میں ہماری زندگیاں بسر ہو رہی ہیں۔ ہم ذلت و رسوائی کے گڑھے میں جا چکے ہیں، گمراہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، ہماری زندگیاں بڑی تنگ نظر آ رہی ہیں، اور ہر ایک مسلمان آپس میں بیٹھ کر تفسیر و تذکرے کرتا ہے۔ اب دیکھیں گلی کوچوں پر، گلی کے چوراہوں پر اور راستے میں کھڑے ہو کر جہاں دو چار ساتھی کھڑے ہوئے، آپس میں تفسیرہ کیا، تذکرہ کیا، اور بس تذکرہ اور تفسیرہ کرنے پر ہی انسان یہ سوچتا ہے کہ مسائل کا حل ہو جائے گا۔ اور آج جو ہم پریشان ہیں، ذلت و رسوائی کے گڑھے میں جا چکے ہیں، ہماری زندگیاں جو تنگ نظر آ رہی ہیں، اس روئے زمین پر جو ہم پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو عزیزان محترم ہمارا صرف تفسیرہ کر لینا، تذکرہ کر لینا یہ کافی نہیں ہوگا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم تفسیروں کو چھوڑتے، تذکروں کو چھوڑتے، اور ہم اس پیغام کو لیتے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیتے جو آقا علیہ السلام ہمارے پاس دین کی شکل میں لائے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو پیغام دیا اور کامیابی کا جو راز بتلایا، کامیابی کی جو ضمانت آقا علیہ السلام نے بتلائی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان کا بچہ اس پیغام کو لینے کی کوشش کرتا اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے سینے میں جگہ دیتا، تاکہ مسلمان یہ کہنے پر مجبور نہ ہو کہ ہم پریشان ہیں، ہم ذلت و رسوائی کے گڑھے میں جا چکے ہیں، گمراہی کے دہانے پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور رسول اللہ کی تعلیمات اور آقا علیہ السلام کی لائے ہوئے فرمودات جو نظام محمد ہے، جو دین کی شکل میں ہمارے پاس پیارے نبی علیہ السلام لے کر آئے، اللہ کا محبوب لاڈلا نبی علیہ السلام مکے کی سرزمین پر لایا، جہاں کفر و ضلالت کی گمراہی چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور دنیا کی تمام تر خرابیاں اور برائیاں اس مکے کی سرزمین پر تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، اے لوگوں، میں آپ کو جو جمع کر رہا ہوں، آپ کو جمع کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو کوئی میسج دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے ایک راستہ بتلا دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ سبا ہو کر لوگوں نے یہ کہا تھا، یا نبی اللہ کیوں نہیں، آپ تو مکے کی سرزمین کے صادق ہیں، آپ تو مکے کی زمین کے امین ہیں، آپ تو سرزمین مکہ کی گلیوں میں آپ کی صداقت کا چرچا ہوتا ہے، آپ کی امانت کا چرچا ہوتا ہے، لوگ آپ کو صادق کہتے ہیں، لوگ آپ کو امین کہتے ہیں۔ یا نبی اللہ، آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے، آپ جو کہیں گے حق کہیں گے، آپ کی زبان جو کھلے گی سچائی اور حق کے لیے کھلے گی۔ یا نبی اللہ، آپ جب
کہیں گے، ہمارے لیے اچھائی کی باتیں کہیں گے، لیکن پھر کیا ہونا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے لب کھلتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں اور لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اسی وحدہ لا شریک کو اپنے معبود تسلیم کر لو، آپ کی دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ بس نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا، وہ سارا مجمع نبی پاک علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا، اپنے پرائے ہو گئے اور جو قریب سے دشمن ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کا نام لیوا، جو ابھی کچھ وقت پہلے یوں کہہ رہے تھے یا نبی اللہ آپ کی صداقت کے چرچے مکے کی گلیوں میں گونجتے ہیں، یا نبی اللہ آپ بڑے امین ہیں، آپ بڑے صادق ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی اس دعوت پر وہی سارے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن ہوئے اور یوں کہا نبی اللہ کیا آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ کیا آپ نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی روایتوں کو چھوڑ دیں، کہ اپنے پرانوں کی تہذیب کو ختم کر دیں، کہ ہم اپنے پرانوں کی جو ثقافت ہے ہم اس کو پسے کو ڈال دیں؟ اے محمد یہ نہیں ہو سکتا ہے، آج ہم تیرے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں ہم اسی روش پر چلیں گے، ہم اسی طریقے کو اپنائیں گے، ہم اسی وتیرے کو اپنائیں گے جو ہمارے بڑوں نے درس دیا ہے، جو ہمارے بڑوں نے پیغام دیا تھا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام پر جو ٹوٹ پڑے ہیں اور کل کائنات کے نبی علیہ السلام کے وہ جانثار صحابی جو غارِ یار ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا تھا محمد کی زبان سے جو کچھ کہا گیا حق اور سچ کہا گیا ہے، محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، محمد کی بات کو ہم سینے میں جگہ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اے لوگوں، اے مکے کی سرداروں، اے رؤسائے مکہ، اے قریش مکہ، آپ لاکھ مخالفت کریں لیکن نبی کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ پھر کیا تھا عزیزان محترم؟ تاریخ پڑھیے اور سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ پھر انہوں نے آقا علیہ السلام پر ظلم کو ستم کو نشانہ بنایا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا اور اللہ کے نبی کے اس جانثار صحابی غارِ یار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کعبہ میں لٹا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے اس جانثار صحابی کو تکلیف دی گئی لیکن ابوبکر پر غشی طاری ہوئی اور بے ہوش ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ صحابی، یہ جانثار دلارا صحابی غارِ یار ہوش میں آتا ہے تو زبان پر یہی آتا ہے این محمد این محمد، محمد کہاں ہے؟ میں محمد کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ابوبکر آپ کے جسم سے لہو خون جاری ہو رہا ہے، آپ کا جسم لہو لہان ہے، آپ اپنے زخموں کو نہیں دیکھتے، آپ اپنے خون کو نہیں دیکھتے، آپ کا جسم چھلی ہوا ہے۔ اس غارِ یار کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں میری بیماری کا جو راز ہے محمد کے پاس ہے، مجھے شفا ملے گی تو محمد کے پاس ملے گی۔ لوگوں میں پانی کا قطرہ بھی نہ لوں گا جب تک محمد کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم نے قربانیاں پیش کری اور نبی پاک علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم کیا۔ نبی نے جب جب پیغام دیا صحابہ نے اپنے دامن میں اس کو سمیٹا اور نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے نبی کی بات پر عمل کیا۔ قربان جائیے ان صحابہ کی جفشانی پر، قربان جائیے ان صحابہ کی قربانیوں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرا دیا، اپنی بیوی کو بیوہ کرا دیا، اپنے تمام تر بچوں کو چھوڑ دیا لیکن نبی کے دین پر نہیں آ جانے دی، اللہ کے نبی کے دین کو مضبوطی سے تھامیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمودات پر عمل پورا ہوئے۔ لیکن آج جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں اور سماج کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو سماج صرف تبصروں میں رہ گیا، تذکیروں میں رہ گیا اور آپس میں مشورہ کرنے لگا کہ ہم پریشان ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج ہماری زندگی بڑی تنگ ہوتی جا رہی ہے، زمین باوجود کشادگی کے تنگ ہو رہی ہے، ہم ان تبصروں میں ہیں۔ اے عزیزان محترم، اگر ان تبصروں کو چھوڑ کر صحابہ کی تاریخ اور سیرت کو پڑھتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کو پڑھتے تو پھر یہ مسلمان اس روئے زمین پر پریشان نظر نہ آتا۔ آج ہماری ذلت،
آج ہماری پریشانی پشیمانی کی بنیاد اور وجہ ہے تو صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو ترک کر دیا، رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ یہ تو سب کچھ ہم خود کر رہے ہیں، ہم کسی پر ٹھیکنا نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے کہ کسی نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ نہیں میرے عزیز بھائیوں، آج ہماری زندگی کا حال دیکھیے اور ہماری زندگی پر نظر ڈالیے۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، ہماری زندگیاں ایسی گزر رہی ہے، رات کی تاریکی میں گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، زمین پر گناہ بالکل کھلم کھلا کیا جا رہا ہے، اور زمین کے اوپر آسمان کے تلے آج بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو آج ہم پریشانی کے عالم میں نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کی فکریں تھیں، ان کے کلہن تھی، وہ ہمیشہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے، یا نبی اللہ ہمیں کوئی راستہ بتلا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے ہم جس پر عمل ہو، عمل پیرا ہو اور ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے، قبر کی منزل آسان ہو جائے۔ عزیزان محترم، وہ صحابی سوال کرتے ہیں، حالانکہ صحابی کی وہ مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایسی تربیت یافتہ جماعت ہے کہ سوئے زمین پر انبیاء کی جماعت کے علاوہ، انبیاء کی جماعت کے بعد اس جماعت سے بابر کر کوئی جماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ صحابی ہے جس کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ ان کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی لیکن ایمان ایسا راسخ ہو چکا ہے، ایمان ایسا ان کے دل میں آ چکا ہے، سب کچھ کر لیا جائے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ضمیر کا سودا نہیں کر سکتے۔ ان سب چیزوں کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے تھے، نبی اللہ کوئی عمل بتلا دیجئے، کوئی راستہ بتلا دیجئے تاکہ جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ سیدنا حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں نصیحت کری، اور پیارے آقا علیہ السلام کی جو نصیحت تھی اتنی جامع ترین نصیحت تھی کہ اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اللہ کے نبی کے فرمودات کو دیکھنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو دیکھنا ہے، ہمیں ان کو دیکھنا اور سننا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، سننا ہے، عمل کی نیت سے سننا ہے، تاکہ صحابہ نے جو ہمارے پاس ایک نسخہ دیا ہے احادیث کی شکل میں، اسی میں ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے۔ کامیابی نہیں مل سکتی ہے اگر اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی تعلیمات کو ترک کر دیا۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، عزتیں چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، ہم بادشاہت چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائیے، نبی پاک علیہ السلام کی طرف آئیے۔ خدا کی قسم، نبی پاک علیہ السلام کی سنت میں اور آقا علیہ السلام کے فرمودات میں اللہ نے کامیابی کو چھپا دیا ہے۔ دنیا کی دولت ہماری کامیابی کی علامت نہیں ہے، دنیا کی شہرت ہماری کامیابی کی علامت نہیں ہے، اگر کامیابی کی علامت ہے تو یہ ہے کہ ہمارے جسم پر اسلام نظر آئے، اور اس گئے گزرے دور میں اسلام اگر ہمارے جسم پر نظر نہیں آ رہا تو سمجھ لینا عزیزان محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کی شناخت بھی ہم سے ختم ہو جائے۔ یہ وقت تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ ہمارے جسم پر کم سے کم اسلام آ جانا چاہیے، اسلام کا ظہور ہونا چاہیے۔ راستے میں چلتے ہوئے معلوم ہو جائے یہ عبداللہ جا رہا ہے، یہ عبد الرحمن جا رہا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے، نہ یہ کہ راستے میں چلتے ہوئے چہرے پر داڑھی نہیں اور ہمارے سر پر بال فیشن کے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں، کوئی کافر جا رہا ہے یا غیر جا رہا ہے، سلام کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ ہمارے اوپر سے اسلام ختم ہو چکا ہے۔ اسلام اگر ہوتا تو دور سے سلام کیا جاتا، اور یہ سب کچھ اسلام آئے گا رسول اللہ کی تعلیمات سے۔
تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہمیں بتلائیں اللہ کے نبی نے، جس کی زندگی میں آ جائیں گے اللہ عز و جل اس کو دنیا میں بھی کامیابی سے نوازے گا اور آخرت میں بھی کامیابی سے نوازے گا۔ وہ یہ 3 باتیں مجھے آپ کی خدمت میں رکھنی ہے ناقابلین کی موجودگی میں اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں انشاءاللہ عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو لانا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ، تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں رکھتا ہوں، آپ کو 3 وصیتیں کرتا ہوں، اپنی زندگی میں ان کو اپنا لینا اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو جانا، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی، دنیا میں عزتیں ملیں گے، اللہ کے یہاں بھی کامیابی قدم چومیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات یہ ہے من اکل طیبا، جو آدمی حلال کھاتا ہے اور جو آدمی حلال کھانے کی فکر کرتا ہے، جس آدمی کا لقمہ حلال کا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا، مشتبہ چیزوں کی طرف نہیں جاتا، بلکہ وہ حلال کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کی تجارت بھی پاک ہوتی ہے اور وہ کمائی بھی اچھی کرتا ہے اور کمائی بھی حلال اور پاک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اکل طیبا، کہ جو آدمی کھانا حلال کھاتا ہے، اس کی روزی حلال کی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے اخیر میں عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں آسانی سے داخل فرما دیں گے۔ پہلی بات من اکل طیبا، کہ ہمارا کھانا پاک ہو، پاکیزہ ہو، اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے پاکیزہ، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا، پیغمبروں کو حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، اے پیغمبروں کی جماعت، آپ کو حلال کھانا ہے، حلال کی طرف آنا ہے، حلال کھاؤ گے تو نیک اعمال کرو گے، اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، اگر ہمارے جسم پر حرام ہے اور ہم حرام کا لقمہ استعمال کرتے ہیں، ہماری تجارت حلال نہیں ہے بلکہ حرام کی ہماری تجارت ہے، یہ مشتبہ چیزوں کی تجارت ہے، تو آپ رات دن عبادت کرتے رہیے، رات دن عبادت کرتے رہیے، اللہ کے یہاں عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ حلال کا بنیادی دخل ہے ہماری عبادت کی قبولیت میں۔ اس لیے عزیزان محترم، ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے پاس جو تجارت، ہمارے پاس جو کھانا آ رہا ہے، ہمارے گھر میں جو روزی ہے، حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ اگر حرام ہے تو اللہ سے متنبہ ہو، اللہ کی طرف توجہ کر کے معافی مانگیے اور حرام کو چھوڑ دیجیے۔ اگر ہماری زندگی میں حرام آیا تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نصیحت فرما رہے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو حکم دیتا ہے کہ پاکیزہ کھانا ہے، پاک کھانا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور پیغمبروں کی جماعت آپ کو نیک اعمال کرنے، اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پیغمبروں کی جماعت کے بعد تمام مومنین کو اور امت کو یہ پیغام دیا، اے لوگوں، آپ حلال کھانا، حرام کے قریب مت جانا، اور آپ کی روزی پاکیزہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کی عبادت میں اللہ کی طرف سے لذت آ جائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس حدیث کے اخیر میں ایک مثال دی کہ ایک شخص ایسا ہے جو بڑا نیک اور متقی پرہیزگار ہے، نمازوں کا پابند ہے، سفر میں جا رہا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے کپڑوں پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، سفر کا تھکا ماندہ ہے، سفر میں جا رہا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کے لیے رو کر دعائیں کرتا ہے، اے
اے ربا میرے گناہوں کو معاف کر دینا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا، اے اللہ آسانیاں کا معاملہ فرما دینا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی دعاؤں کو آسمان سے نیچے رد کر دیتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا نبی اللہ نے اللہ اس کی دعا کو اس لیے قبول نہیں کرتا حالانکہ وہ سفر کا تھکا ہارا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑوں پر گرد غبار لگا ہوا ہے، اللہ کو منا رہا ہے، رب کے حضور دعائیں کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے دعا رد ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی۔ میرے نبی نے فرمایا کیوں ہوگی قبول؟ اس کے جسم پر کپڑا حرام کا، اس کے جسم پر کرتا حرام کا، اس کا کھانا حرام، اس کی روزی حلال نہیں، اس کی روزی حرام کی ہے۔ اب تو رات دن اللہ کو مناتے ہوئے رات میں تہجد پڑھتے رہے اور مصلی بچھا کر اللہ کو منا، لیکن اگر تجارت میں چھوٹ بول کر آیا، تجارت میں دھوکہ دے کر آیا، کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر کپڑا ہندوستان کا بتایا بنگلہ دیش کا، تو حرام ہو گیا۔ کہ میری بات نہیں، شیخ الاسلام چیف جسٹس مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ جہاں کا ہو وہیں کا بتانا چاہیے۔ عزیزان محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض تاجر وہ ہوں گے جو کل بروز محشر انبیاء کی جماعت میں، اور بعض تاجر وہ ہوں گے جو صدیق و شہداء کی جماعت میں ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بعض کاروباری وہ ہوں گے جو فساق اور فجار کی جماعت میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فساق اور فجار کی جماعت میں وہ تاجر، وہ محنت کرنے والے، وہ رات دن کوشش کرنے والے ہوں گے جو اپنی تجارت میں حلال کا خیال نہیں کرتے ہیں بلکہ حرام کے عادی ہو چکے ہیں۔ چھوٹ بول دیا حرام ہو گیا، دھوکہ دے دیا حرام ہو گیا۔ پھر انسان یہ سوچ رہا ہے یہ میرا کمال ہنر ہے، پھر انسان یہ سوچ رہا ہے میں نے دھوکہ دے دیا۔ نہیں عزیزان محترم، یہ اپنی جان کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ خود اللہ کی نظر میں مبغوض ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کھانا حلال نہ ہوا اور ہماری روزی پاکیزہ نہ ہوئی تو یاد رکھنا ہماری یہ عبادتیں ضائع اور بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل طیبا، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے جو شخص حلال کھاتا ہے، حلال کھانے کا عادی ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ بعض چیزیں تو بالکل ظاہر ہے جو حرام ہے، بعض وہ ہیں جو حلال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ علماء تو کہتے ہیں جو چیزیں مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں صحیح طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تو چھوڑ دینا چاہیے، ان کے قریب نہ جائے، کہ حرام کی طرف نہ چلے جائے۔ اگر ہم مشتبہ چیزوں کی طرف حرام میں چلے گئے تو عزیزان محترم عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ احتیاط ہونی چاہیے، حلال کے عادی ہو، حلال کھائیں، روزی حلال کو تلاش کریں، پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے قبولیت آئیں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درسگاہ کے ساتھی کا ایک واقعہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن کا واقعہ، وہ یوں کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز فجر پڑھاتے تو اللہ کے نبی صحابہ کی طرف رخ کر لیتے تھے اور ان سے بات معلوم کرتے۔ ہر روز کا اللہ کے نبی کا یہی معمول، لیکن یہ صحابی جریر بن عبداللہ اللہ کے نبی کی خدمت میں نہیں بیٹھتے، صبح نماز فجر سے فارغ ہوتے اور فوراً اپنے گھر کی طرف چلے جاتے۔ روزانہ اسی طرح ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھ لیا جریر کیا بات ہے، ناراض ہے، آپ ہماری مجلس میں نہیں بیٹھتے، آپ بات نہیں سنتے، چلے جاتے ہیں؟ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا بات کو سنیے عزیزان محترم اور اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے۔ صحابہ کس قدر احتیاط رکھتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں یا نبی اللہ مجھے آپ سے شکایت کچھ نہیں، یا نبی اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوا جا سکتا، یا نبی اللہ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کی طرف سے میرے خلاف کوئی حکم نہ جائے، یا نبی اللہ میں آپ سے ہمیشہ راضی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن میں کیا بتاؤں میں آپ کے قریب اس لیے نہیں بیٹھتا، میں گھر جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ میں بچوں کے سے پہلے ہی گھر پر پہنچ جاؤں۔ کیوں؟ تو کہا جریر بن عبداللہ نے یا نبی اللہ میرے گھر کے پاس جو گھر ہے، پڑوس میں جو گھر ہے اس میں کھجور کا درخت ہے، اس کی شاخیں میرے صحن میں آئی ہوئی ہے، تیز ہوا کا موسم چل رہا ہے، یا نبی اللہ رات میں ہواؤں سے اللہ کے نبی کھجور گر جاتے ہیں تو میرے صحن میں آ جاتے ہیں،
اللہ کے نبی میں نماز سے فارغ ہو کر اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ کہیں میرے بچے ان کو اٹھا کر کھانا لے. یا نبی اللہ میں اچھا نہیں سمجھتا کہ اپنے پڑوس کی اجازت کے بغیر وہ کھجور اٹھا لیے جائے. یہ صحابہ کا احتیاط کا حال تھا. اس لیے عزیزان محترم ہمیں اپنی روزی کو پاکیزہ بنانی پڑے گی, حلال کی طرف آنا ہوگا. عبادتوں میں لذت اس لیے نہیں ہے, دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی, آج پریشان ہم اسی لیے تو ہیں, حلال ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں, تجارت حرام کر رہے ہیں الا ماشاءاللہ. بہت سے ہمارے نوجوان ساتھی ایسے ہیں, میں آپ کو بتلاؤں, آپ لوڑی کے بازار میں آئے جن کا علماء سے تعلق ہے, 4-5 ایسے لڑکے ہیں جو ہمیشہ ناقابلین کی جوتی سیدھا کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں ہم نے بازار کا سسٹم سب سے الگ بنایا ہے, اپنی دکان کا سسٹم سب سے الگ بنایا ہے. کیا بنایا؟ وہ کہتے ہیں بازار کا معمول تو یہ ہے, چیز جانے کے بعد واپس نہیں ہوتی ہے, 3 دن میں سے اس کو بدلا جا سکتا ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے اسلام کی خاطر اور اسلام کو اشاعت کے لیے ہم نے اعلان کر دیا, جب چاہے تب واپس کر سکتے ہیں, بدلنے کی بات نہیں, آپ اپنے پیسے بھی واپس لے کے جا سکتے ہیں. اسلام کے نقطۂ نظر سے ان کا تعلق علماء سے ہے تو انہوں نے اپنی تجارتوں کو حلال کرنے کی کوشش کی ہے. اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا, علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, وہ لڑکے ایسے ہیں کہ ان کی تہجد اور ان کی اشراق اور تاج پھوٹ نہیں ہوتی ہے, باوجود اس کے کہ بازار میں دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کب آتا ہے؟ جب انسان حلال کا عادی ہو جائے, حلال کھائے, حرام کے قریب نہ جائے. تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکل طیبا, کہ پہلی بات یہ ہے کہ جس آدمی کی روزی پاکیزہ ہوگی, اور اللہ کے نبی نے فرمایا وعمل فی سنہ, دوسری چیز یہ کہ جس کی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنت ہوگی, اللہ کے نبی کی سنت. آج ہم نے جنازہ نکال رکھا, سنت ہوگا, سماج اور معاشرے کا سروے کرے, علمان الحفیظ, علمان الحفیظ, ہر روز اللہ کے نبی کی سنتوں کو جنازہ نکلتا ہے. پھر ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں, کیسے کامیابی کی طرف آ سکتے ہیں؟ ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی, رسوائی مقدر بن جائے گی. رب کعبہ کی قسم, اگر نبی کی سنتوں کو ترک کر دیا, نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا, اہتمام نہ کیا, تو اسی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے. سنتوں کا اہتمام تو یہ تھا. ایک صحابی رسول ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک ملک میں جاتے ایک بادشاہ کے پاس دعوت دینے کے لیے, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے پاس پہنچے. اس کے شاہی محل میں انٹری کر دی, داخل ہو گئی, دسترخوان بچھا دیا گیا, بہترین کھانے رکھے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ دوبارہ صحابی دسترخوان پر بیٹھ گیا, کھانا شروع ہوا. کھانا کھانا جب شروع کر دیا گیا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت طریقے سے اپنے سامنے سے کھا رہے ہیں, لیکن کھاتے کھاتے لقمہ دسترخوان پر گر جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا یہ جانثار صحابی اس لقمے کو اٹھا کر دوبارہ کھا لیتا ہے. اس بادشاہ کے درباری تمام کے تمام خفا ہوئے اور وزراء نے کہا حذیفہ آپ کیا حقیر پنے کی بات کرتے ہیں, بادشاہ سلامت کے دسترخوان کے اصول کے خلاف ہے. یہاں جو کھانا گر جاتا ہے اس کو اٹھایا نہیں جاتا اور اس کو دوبارہ اپنے منہ میں نہیں لیا جاتا. آپ کو معلوم نہیں آپ بادشاہ سلامت کے دربار میں ہیں اور یہاں یہ حرکتیں کر رہے ہیں. قربان جائیے نبی علیہ السلام کے اس دلارے صحابی کی جو سنت کو زندہ کیا. اللہ اکبر, یوں کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ان بے وقوف نادانوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دو. اے نادانوں, میرے نبی علیہ السلام نے تو یوں کہا ہے کہ دسترخوان پر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے. جب آپ یہ عمل کرو گے تو آپ کی اولاد جو ہے نیک پیدا ہو جائے گی, اللہ نیک اور صالح اولاد سے تمہیں نوازے گا. تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو میں ترک نہیں کر سکتا, باوجود اس کے کہ میں بادشاہ سلامت کے دربار میں ہوں, لیکن اللہ کے نبی کی جو سنت ہے مجھے اس سے کہیں زیادہ پیاری اور عزیز ہے.
اس لیے عزیزان محترم ہمیں دوسری بات آقا علیہ السلام نے جو بتلائی تھی وہ یہ کہ وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ کہ سنتوں کا اہتمام کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں سنتوں کو لانا چاہیے. ان علماء اکابرین کے پاس پہنچنا چاہیے, مساجد کے ائمہ کے پاس بیٹھنا چاہیے, تو انشاءاللہ سنتوں کا اہتمام ہوگا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقًا کہ آدمی کے شر سے لوگ محفوظ رہے. یہ بھی بڑا مفصل موضوع ہے, لیکن چونکہ حضرت تشریف فرمائے میں اپنی بات کو زیادہ طوالت نہیں دے رہا ہوں, میں مختصراً عرض کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ جو آدمی ایسا ہے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہے, اس کی فتنہ درازی سے محفوظ ہے, لوگ اس سے مامون رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دخل الجنہ جنت میں داخل ہو جائے گا, جنت میں چلا جائے گا. جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں. معاشرہ اور سماج میں آج آپ کو اس طرح کے افراد کثرت سے ملیں گے جو فتنہ درازی, فتنہ اندے اور فتنے کو ایسے پھیلاتے ہیں, اتنا شر پھیلاتے ہیں معاشرے میں اور سماج میں, اتنا شر پھیلاتے ہیں, اللہ اکبر, اتنا شر پھیلاتے ہیں کہ لوگ ان سے بات کرتے ہوئے کانپتے ہیں, ڈرتے ہیں, اور یہ محسوس ہوتا ہے اگر میں نے اس کے ساتھ گفتگو کری تو کہیں تو فتنہ برپا ہو جائے. ایسے افراد سن لے کہ جن سے فتنہ اندازی کا اندیشہ رہتا ہے, جو معاشرے اور سماج میں فتنہ برپا کرتے ہیں, لوگوں میں شر ڈالتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو سنتے چلے عزیزان محترم, ایسا آدمی جنت کے قریب نہیں جائے گا جس سے لوگ محفوظ نہ ہو. میرے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده کہ بہترین پکا اور سچا مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے لوگ مامون اور محفوظ رہے. اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہ کہا تو صحابہ نے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا فی امتک اليوم کثیر. اللہ کے نبی اس طرح کے تو بہت سے افراد ہیں جو حلال بھی کھاتے ہیں اور سنت پر عمل بھی کرتے ہیں اور لوگ ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو, اللہ کے نبی نے کہا سیکون فی قرون بعدی, یہ ابھی نہیں میرے زمانے کے بعد بھی یہ زمین پر بہت سے مل جائیں گے جو حلال کے عادی ہوں گے, اللہ کے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہوں گے اور لوگ ان کے شر سے معمول اور محفوظ رہیں گے. اس لیے عزیزان محترم ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے اور ان باتوں پر عمل کرنا ہے. یہ کہاں سے آئیں گی؟ یہ یہی مدارس سے ملیں گی, انہی مکاتب سے ملیں گی, انہی علماء سے ملیں گی. ان مدارس سے ہمیں جو کچھ دیا جا رہا ہے, ایک بڑے عالم دین ابھی حال فی الحال میں کہہ رہے تھے ہمارے پاس بیت اللہ نہیں ہے, ہمارے پاس روزہ اقدس نہیں ہے, ہم تو ان سب چیزوں سے محروم ہیں. رب ہم سے سوال کرے گا اے ہندوستان والے تم نے کیا کیا؟ تو ہم اللہ کے سامنے یہ کہیں گے مولا ہم نے تیرے قرآن کے محافظ خانے بنائے تھے, تیرے قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے یہ ہم نے نقش تیار کرے تھے. آج ہندوستان کی سرزمین پر بالخصوص بر صغیر میں جو مدارس کا جال ہے, مکاتب کا جال ہے, یہ مکاتب سے ہمارا ایمان محفوظ ہو رہا ہے, انہی مدارس سے ہمارے عقائد محفوظ ہو رہے ہیں, انہی مدارس سے قرآن محفوظ ہو رہا ہے, قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے. آپ ان کی طرف توجہ کیجئے, ان کی طرف آئیے, مدارس والوں کی طرف آئیے, آپ انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا. رب کعبہ کی قسم یہ قرآن کو پڑھنے والے, قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے اتنے بابرکت, اتنے باعظمت ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے راستے میں چلتے ہیں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں قرآن کو پڑھنے والے کے. اے نادان مسلمان, اگر تو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ایسا نہ ہو کہیں جنت سے دوری کے اختیار کر لی جائے. اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنی ہے, ان مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھنا ہے, ان اکابر کی جوتی سیدھا کرنی ہے, ان علماء سے محبت کا اظہار کرنا ہے, ان حافظ قرآن کی ضرورتوں کو خیال کرنا ہے. جب یہ کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی خوش ہوگی. اور میرے نبی نے فرمایا جس طرح اللہ انبیاء کو سفارش کا حق دے گا, شفاعت کا حق دے گا, اللہ ان علماء کو بھی شفاعت کا حق دے گا. جب بروز محشر ایک عابد کھڑا ہوگا, ایک عالم کھڑا ہوگا, رب کہے گا فرشتوں سے اس عابد عبادت کرنے والے کو ذرا جنت میں پہنچا دیا جائے, اس کو پہنچا دیا جائے گا. عالم کھڑا رہے گا, فرشتے کہیں گے مولا یہ تو قرآن کا حافظ, احادیث کا حافظ, یوں ہی کھڑا رہ گیا. اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں, اس عبادت کرنے والوں کو تنہا جانا تھا, وہ چلا گیا, وہ چلا گیا. یہ تو ایسا ہے کہ جس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دے گا اور یوں کہے گا کہ
کہ اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، میری ضرورت کو خیال کیا، یہ اس کو جنت میں ساتھ لے کر جائے گا۔